یہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اعتزاز احسن اور ان کے ساتھی لائرز زمرد خان، احمد علی کرد، قمر زبان کائرہ بھی اس کے اندر موجود ہیں، جن کے پاس کشمیر اور ناردن ایریاز کی منسٹری ہے۔ پہلے دن اور اس وقت آپ کے سامنے جو مناظر ہیں وہ علی احمد کرد صاحب کو سفید کپڑوں والے، آپ دیکھیں سفید کپڑوں والوں کی جو تعداد ہے وہ پولیس والوں سے کہیں زیادہ ہے، اور آپ نہ ان کا رینک اسٹیبلش کر سکتے ہیں نہ پتہ، اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کون لوگ۔ یہ فارمر چیف منسٹر آف پنجاب پرویز الہی صاحب کی گاڑی جب الیکشن کمیشن تک جا رہی تھی تو اس وقت صحافی رستے میں کھڑے تھے اور صحافیوں کو ٹکر مار کے یہ گاڑی آگے گزر گئی، اور اس کے بعد آپ نے ایک ویڈیو اور بھی دیکھا ہوگا جس کے اندر ایک صحافی گرا پڑا ہے اور پولیس والے گرے ہوئے صحافی کے اوپر لاٹھی چارج کر رہے ہیں۔ لائرز کے ساتھ کیا ہوتا رہا، ذرا اس کی بھی جھلک آپ کو دکھا دیں تاکہ پتہ چلے کہ ریاستی کی نوعیت کیا ہے۔ جو میں بار بار دہرا رہا ہوں، ڈیلیبریٹ پالیسی کا نتیجہ تھی، اور جس پالیسی کو منسٹر آفٹر منسٹر بشمول شیر افغان نیازی صاحب اور ارباب غلام رحیم صاحب بالخصوص آ کے ڈیفینڈ کیا کرتے تھے۔ جو میں ان کے ساتھ جو ہوا میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں جو نقطہ ریز کر رہا ہوں وہ یہ کہ ذرا اپنا جو ترازو ہے اس کے اندر وہ کام بھی ڈالیے جو پچھلی حکومت کے ہاتھوں ہوئے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کس معیار کے اوپر ہم اس واقعے کو پرکھ رہے ہیں۔ لیٹس سی واٹ لطیف کوسہ صاحب سینیٹر پیپلز پارٹی کے، یہ وہ تصویر ہے جس نے لائرز کی تحریک کا چہرہ بنی۔ دو تصاویر تھیں، ایک تو چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کو جب پولیس والوں نے مارا اور ان کے ساتھ دھینگا مشتی کی اور ان کو زبردستی گاڑی میں بٹھایا، اور کھوسہ صاحب کی تصویر اب یہ آپ دیکھیں وکلا کے ساتھ ریاستی پالیسی کے ذریعے، یہ وہ پالیسی تھی جس کو جنرل پرویز مشرف باقاعدہ ڈیفینڈ کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ شاید ان لائرز کو ایسے ہی طریقے کے ذریعے ٹیکل کرنا چاہیے۔ ہوتی ہے سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اندر شیل مارے جا رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس وقت کسی نے اس کا کوئی ایسا تجزیہ نہیں کیا جس سے پتہ چلے کہ واقعتاً یہ قانون اور آئین کی بہت بڑی پامالی ہے۔ یہ پرائم منسٹر شوکت عزیز جو اس وقت ندارد ہیں، ان کی گاڑی الیکشن کمیشن سے نکل رہی تھی۔ سپریم کورٹ کے سامنے کے مناظر ہم آپ کو بار بار دکھا رہے ہیں کہ اس سڑک کا نام بھی کانسٹیٹیوشنل ایونیو ہے، یعنی وہ رستہ جس کا ہر ایک پتھر جو ہے وہ اس ملک کے آئینی ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ کم سے کم تھیری تو یہ ہے، وہاں پر صحافیوں کے ساتھ کیا ہوتا رہا، لائرز کے ساتھ کیا ہوتا رہا، اور اسٹیٹ کی پالیسی جو کیبنٹ کے اندر باقاعدہ اپروو ہوتی تھی اور اس کے بعد کی سکسس ریٹ جو ہے وہ اسیس کیا جاتا تھا، اس کے تحت ہو رہا تھا۔ اب ہم یہاں پہ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، لیکن آج جب یہ دو واقعات ہوئے ہیں ارباب غلام رحیم کا اور شیر افغان نیازی کا، تو لگتا یہ ہے کہ پاکستان کی صاف ستھری اور چمکدار سیاسی تاریخ کے اوپر اس سے بڑا دھبا لگا ہی نہیں ہے، اور یہ پہلا دھبا ہے۔ لیکن میرے خیال میں ہماری چونکہ میموریز شارٹ ہیں تو ہم نے سوچا کہ آپ کے سامنے وہ تمام مناظر رکھیں جو آپ پہلے دیکھ چکے ہیں، لیکن آج کل یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ اسٹے ٹیونڈ، وی ہیو گاٹ